السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في. اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ کہ ووٹ کھڑے ہوئے سرخ رو عشق غیور از خون ہے شوق یہ مصراز مضمون فرماتے ہو عشق اللہ کے لیے جان قربان کرنے کی کتاب جو ہے نا یا اس کا چہرہ یہ سرخ روئی صرف حسین کے خون سے وہ بھی چپ کر جاتا مسلمانوں کا منہ سیاہ ہو جاتا کہ جب اتنی بڑی تبدیلی ہوتی سب گھروں میں گھس گئے شوق ہی ہے مصراز مضمون ہے اگر اس مضمون میں کوئی شوخی نظر آتی ہے چمکتا ہوا نظر آتا صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے کیوں بہریا شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین احمد کہتے وہ ساری امتوں کا سردار اللہ کا رسول اس کا کندھا سواری بنتا تھا حسین نماز میں امام نسائی فرماتے ہیں حضور نے نماز لمبی کر دی لوگوں نے سمجھا جان قبض ہو گئی بعد میں پوچھا اللہ کے رسول اتنی لمبی کر دی نماز فرمایا حسین آ کر سوار ہو گیا تھا میں نے اس کو دل نہیں اس کا دکھانا چاہا نماز لمبی کر دی اس لیے بھائی جیسے میں نے کہا نا ان العزائم کفوا العظماء بڑے کاموں کے لیے بڑا آدمی چاہیے کام بڑا تھا جمی جمائی حکومت مشرق سے مغرب تک ہول کوئی بول نہیں سکتا تھا گردنیں اڑتی تھیں حجر بن عدی جیسے صحابی اور ان کے 6 ساتھی میدان مرج ازرا میں جہاں حجر نہیں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا پتہ ہی اس نے کیا وہیں بیچارے کی موت آ گئی سامنے قبریں کھودی گئیں جلاد کھڑے ہو گئے اور کہا بچ سکتے ہو صرف اس طرح بچ سکتے ہو کریے ابن ابی طالب پر لعنت کرو حجر نے کہا 90 سال محبت کی اور اب میں قبریں دیکھ کر لعنت کروں کرو جو کرنا اور میں قیامت کے دن انہی خون آلود کپڑوں سے تیرے ساتھ ملوں گا صراط پر سامنا ہوگا تیرا اور نماز پڑھی 2 رکعت اجازت لے کر اور حضرت امام محمد ابن سیرین کا لکھ دے ابن قیم کہ لوگوں نے پوچھا جس کو سزائے موت دینی ہو یہ 2 رکعت پڑھے انہوں نے کہا ہاں 2 فاضل آدمی جو اسلام میں خبیب حضور کے زمانے میں اور حضرت بن عدی معاویہ کے زمانے میں انہوں دونوں نے نماز پڑھ کر جان دی ہے اس لیے سنت ہے کیسا کرے تو بھائی وقت آ گیا کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کو سارے لوگ جانتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے تھے جانتے وہ بھی تھے حضرت حسین رضی نے اونٹنی پر سوار ہو کر قرآن سامنے رکھ کے پہلے خطبہ دیا گھوڑے پر سوار نہیں کیا میدان جنگ میں امن کا پیغام دیا اونٹ قرآن سامنے فرمایا مجھے قتل کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ تم کر کیا رہے ہو اب پوری زمین میں میرے سوا اللہ کے رسول کا نواسا کوئی ہے میں وہ نہیں ہوں جس کو جا کر ابو سعید خدری اور سب سے پوچھو اللہ کے رسول نے کہا نہیں جنت کے جانا کوئی نہیں مانی بات پھر آپ نے فرمایا اب اونٹنی لے جاؤ گھوڑا لاؤ حجت تمام ہو گئی اب جنگ کا سامان کریں جو ہوتا کوئی پرواہ نہیں کی اور پھر وہی جو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام شاعر بھی تھے ان کے اشعار نقل کیے البدایہ میں امام تو پہلے ان کی زندگی گزری تھی سسور پر انہوں نے کیا ڈرنا تھا کیا انہوں نے محنت سماجت کرنی تھی وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَأَتْ فَكَثْرُ عُمْرٍ فِي اللَّهِ حَوْلَ أَفْضَلُ جب یہ جسم بنے ہی فنا ہونے کے لیے کہ ایک دن مرنا ہی ہے کوئی بچے گا مرنے سے تو اللہ کے راستے میں تلوار سے مر جانے سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا یہ مشن تھا ان کا اس لیے علانیہ کہتے تھے کہ اے لوگو ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذونی اگر رسول اللہ کا دین اسی طرح بچ سکتا ہے کہ میرے اندر تلواریں گھسے جائیں تو آؤ تلواروں اپنا کام کرو حسین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ تو ظالموں نے سارا قصہ بگاڑ دیا کچھ نے اپنے کمانے کے لیے طریقہ بنا لیا کچھ نے ویسے حکومتوں کی خوشامد وہ حکومتیں چلی گئی مگر ان کے ایجنٹ موجود ہیں بعد میں بھی نسلیں آتی رہیں ملوک ہیں بادشاہ خزانوں سے پیسے ملتے رہے کھاتے پیچھے رہے یہ چھوڑ نہیں سکتے راز ان کی تعریفیں کرتے ہیں ملوکیت کی یہ لعنت ہے جب ابن عمر کے زمانہ میں لوگ خوشامد کرنے لگے اب کیا کریں سارا ظلم ہوتا رہا بالکل دین سے لوگ ہٹ گئے خوشامدی ہو گئے لالچ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا پیسے ملنے شروع ہو گئے جب ابن عمر اور ابن ابو بکر کو پیسے جا رہے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم اپنا دین نہیں بیچیں گے عام لوگوں کی کیا بات اسی لیے حضرت حسین رضی سے جب لوگ ملے ہیں راستے میں تو آپ نے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے امت کس طرح تباہ ہوگی ہم وہی ہیں ان کا کیا ذکر کریں ہمارا بھی یہ یاد کوئی آئے گا خوش آمد ہاں حضور بالکل ٹھیک ہے بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے سڑک پر اسکول کو ہاں استقبال کر رہے بھائی گلا گھونٹ لی حق نہیں کہنے تو کہنے والوں نے یہ کہا فرزدق سے آپ نے پوچھا شاعر تھا بڑا محب اہل بیت ماں کو لے کر حج کے لیے آ رہا تھا اب یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ امام حسین رضی یار مکہ سے 8 تاریخ کو کیوں نکل گئے انہوں نے حج کیوں چھوڑا 2 دن تو رہتے تھے حج کر لیتے یہی تو سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چل کر 25 حج کیے تھے زندگی میں وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا
2 دن رہ گئے، لوگ میراث کو جا رہے ہیں، وہ عمرہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا؟ سوچا نہیں، اعتراض کرنے لگے۔ فرزدق نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ باہر کو جا رہا، لوگ ادھر آ رہے ہیں، ماں اس کی ساتھ تھی، حج کے لیے آ رہا، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کا اہل خانہ ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں عراق کو۔ تو فرزدق آ کر میرا محبت سے مسائل کچھ حج کیا اور دوسرے پوچھے، اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے؟ یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں، کوفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے، پھر تو ہم بھی گئے، نہیں کہہ سکتے بھائی، گلا دبایا ہوا۔ اس نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، دل سے آپ کے ساتھ ہیں مگر کیا کریں، اس ملوکیت نے کچل آئیں گے ان کی طرف سے اور روتے گے۔ خود ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو اتنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدان کے، ان میں سے کون امام حسین کو قتل کرنا چاہتا سوائے چند کے جو حکومت کے ایجنٹ، باقی رو رہے تھے، سب دل سے شرمندہ تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر بس نہیں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ کوئی بالغ آدمی اگر شہر میں دیکھا گیا سر اڑا دو اس کا، کربلا جائیں سارے لوگ، بیچارے ڈرتے چلے گئے۔ یہ ہے وہ ملوکیت۔ تو اب جب پوچھا کیا ہے، کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ۔ اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں، پارٹیاں بنی فلان ان کو رہتا پوچھو قرآن سر پر کہیں گے یار ملعون آدمی کیا کرے، نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ لعنت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی ہے، سمجھو اس کو۔ میں تھوڑے حوالے دے سکتا ہوں ورنہ دفتر رکھ دوں حدیثوں کے کہ کیا بن رہا تھا، آیتیں ٹھکرائی جا رہی تھی، حدیثیں ٹھکرائی تھی، سودی کاروبار شروع کر دیا حضرت معاویہ نے۔ صحابی نے کہا، کہنے لگا میری رائے میں کوئی حل، انہوں نے کہا او حدیث رسول اور تیری رائے، یہ صحاح سے دکھاؤں گا، میں یزید کی شراب کو روتا ہوں، میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو بکر بھی اگر اس طرح بنتا ظالم ہوتا، کیا حق ہے اس کو کہ امت کو پوچھے بغیر زبردستی مسلط ہو جائے؟ یہ مسلط اور متجبر مرون لوگ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے، زبردستی بیٹھتا ہے۔ جرم یہ کوئی نہیں کہ نماز چھوڑ دی یا زنا کیا، یہ برائیاں ہوتی ہیں انسان۔ کیوں اس طرح کیا کہ امت جو تھی دیکھتی رہی؟ اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ جو بنے اس طرح بغیر مشورہ کے خلیفہ اور جو بیعت کرن دونوں کے سر اڑا دو۔ صحیح بخاری میں دیکھ لو کتاب لو۔ ہم سے بھائی جمہوریت چھین لی، شورا چھین لی کہ ہر مسلمان کہہ رہا میں نہیں تو یہ اچھا سمجھا، چھوڑ تخت اور چھوڑ دے۔ جب وہ کہا نہیں میں تلوار کے زور سے بیٹھا ہوا، جس نے ہٹانا ہٹا لو، کیا فائدہ ہوا؟ ایسی جبر کی حکومت جو یہ وہ غلامی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے رسول آئے تھے۔ ایک میرا اس سے پوچھا سناؤ کوفے کا حال، اس نے کہا حضرت سردار جو ہیں ان کو تو رشوتوں کے ذریعے گمراہ کر دیا گیا، جتنے چودھری تھے نا عریف، ان کو تو ابن زیاد نے اتنی رقم دی ہے کہ وہ بے ایمان ہو گئے، اور عوام بیچارے ڈر گئے، عوام بے ایمان نہیں ہوئے، وہ سہم گئے۔ یہ جو کہتا ہے کہ کوفہ والے غدار تھے، میں اس کے منہ پر تھوکتا ہوں۔ کوفہ والے کون غدار تھے؟ کوفہ والے سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ غدار تھا، اور جس نے خط لکھا اور اپنے گھر میں میٹنگ بلائی، ایک جابر آدمی ہمارے سروں سے گیا جس نے امت کو کچل رکھا تھا اور مال ہڑپ کرتا تھا اور بیت المال لوٹ لیا تھا، اب دوسرا ہم پر مسلط ہے۔ اور کون ہے یہ؟ پڑھو، حضرت معاویہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر، صحابی جلیل نبی فاضلہ، اس کو تم کہتے ہو کہ وہ شیطان تھا اور اس نے یہ کٹ کیا، اور بعد میں بدلہ لینے کے لیے کون اٹھا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ ابن زیاد منہ پر برقع ڈال کر حسین ابن علی بن کر شہر میں داخل ہو گیا، ہم سمجھتے رہے حسین آیا، سارے پاؤں چومتے رہے اور ابن رسول اللہ کے اگر سلام کرتے رہے، محل میں جا کر اس نے نقاب اتارا، ہم سب کو یرغمال، ہم مدد نہیں کر سکے، غدار کوئی نہیں ہوا۔ پھر میٹنگ بلائی کہ یار ہمارے ذمہ یہ لگ تو گیا، ہم نے بلایا اور مدد نہیں کیا۔ پھر توابون کی جماعت اٹھی، شہید ہو گئے، سارے شہید ہوئے، پانچوں خط لکھنے والے پہلے سب مارے، جانے دی اللہ کے راستے میں تڑپ سڑپ کر، اور ایسے پڑھتے گئے من المؤمنین، ان کو کہتے ہو جھوٹے تھے، بے ایمانوں کے ساتھی اور صحابہ کو برا کہتے۔ اور میں نے اکثر دیکھا کہ یہ رسالے جو چھپتے ہیں جامع اور دوسرے سے، سلیمان بن سرد کو لکھ لیتے ہیں صبائی لیڈر، اور خبیثو تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ صحابی جلیل تھا، صحابہ کے عاشقوں نامرادو، تم ایک صحابی جلیل کو صبائی لیڈر کہہ رہا، ایسے ایسے ولی اور نیک لوگوں کو بدنام کر رہا ہے، علم ہی نہیں۔ اور جب بچوں نے پوچھا کون ہے، جواب ہی نہیں آیا، کوئی مطالعہ نہیں، ادھر سے کوئی مضمون لیا ادھر سے لکھ لیا، اور صحابہ نے بلایا تھا، صحابہ خلاف تھے۔ مسور بن مخرمہ مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یزید کو مانوں گا، عمر بن حزم دربار میں گیا معاویہ کے، اس نے کہا مر رہا، کل خدا کو کیا جواب دے گا؟ اور کون کہتا کہ حسین پناہ تھا، مگر میدان میں کوئی نہیں نکل سکتا تھا، یہ جرأت صرف فرزند رسول کر سکتا تھا۔
اور وہ بھی اس لیے، یہ آپ نے خطبے سنے، اب بات لمبی اور میں پھر اگلے جمعہ میں بیان کروں گا، یہ آپ کے سامنے میں حدیث سے بیان کرتا ہوں. خدا کے لیے حدیثیں بیان کرو. حدیثوں کے بھی دشمن ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ میں تھے، حسین رضی اللہ عنہ چھاتی پر کھیر رہے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں حجرہ کے اندر، دیکھا تو رسول کریم علیہ السلام کی ریشم وار داڑھی آنسوں سے تر تھی. فرمایا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس سے وہ فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا. حسین کی موت کوئی چھوٹی ہوتی، خاص طور پر فرشتہ آتا. کن کی موت کی اطلاع دینے کے لیے خصوصی فرشتہ آیا؟ بتاؤ، کوئی صحابی بتاؤ، کوئی امام بتاؤ، کوئی نہیں. یہ بات یہ اور تھی کہ دین میں غلط موڑ موڑا جا رہا، امت کو گمراہ کیا جا رہا تھا. پردہ تھا اس پر کہ مسلمان کلمہ کو غلط کام کرنا لگ گئے تھے. کافر کرتے تھے کوئی بات نہیں، مسلمان پہچانتے تھے. اب کلمہ کو بیٹھا ہو کر لوگ کہتے یار وہ نمازیں پڑھتا، بیت اللہ کی چھت پر چڑھتا، عمرے کرتا، بس دھوکہ. مدارس کی علماء کی کبھی کانفرنس ہوگی، علماء کانفرنس، مشائخ کانفرنس، دھوکہ. یہ سارا بیان پڑھوں گا کہ ملوکیت میں کیا، مگر یہ اگلا خطبہ انشاءاللہ. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں خاموش رہوں تو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ سب ٹھیک ہی ہو رہا. یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، یہ بتا دوں کہ غلط ہو رہا. اللہ کے رسول کے طریقہ سے انحراف ہو گیا، ہٹ گئے ہیں لوگ. تو بہت سو کو رشوت دی گئی، کچھ ڈر گئے. کوفہ والے مقابلہ کیا. اب جو کہتا ہے کوفہ سارا، آپ جانتے ہیں فیصل آباد سارا ہے میرے خیال کا، کچھ میرے خیال کے ہیں، کچھ ملوکوں کے خیال کے بھی، لوگ ہر طرح کے. کوفہ میں یزید کے بھی حامی بہت تھے. انہوں نے خط لکھا تھا جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جب گورنر تھے، صحابی تھے، انہوں نے حضرت مسلم پر سختی نہیں کی. انہوں نے کہا کیا سختی کروں یار، لوگوں کی جو رائے بے شک منظم ہوتے رہے، جب تک وہ ہنگامہ نہیں کرتے میں کیوں کوئی سختی کروں. نیک آدمی تھا، پہلا فرزند تھا جو مدینہ میں حضور کے جانے کے بعد پیدا ہوا. مہاجروں میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا. مکہ میں مارا انہوں بنو امیہ نے، پھر درخت پر لٹکا دیا گیا. یہ مسلم شریف میں پڑھ لیں. اس کا حشر یہ ہوا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے یزیدی فوجوں نے اور حجاج نے. تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا ایک اللہ اکبر وہ تھا جس دن یہ عبداللہ پیدا ہوا تو مدینہ میں اللہ اکبر کہا گیا، کیونکہ یہودیوں نے کہہ دیا تھا ہم نے جادو کر دیا، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی. عبداللہ پیدا ہوا، حضور کے پاس لائے، آپ نے تحنیک کی، ہاتھ پر ہاتھ پھیرا. وہ قتل کیا ان مسلمانوں نے خانہ کعبے میں، اور دفن نہیں کیا. کئی مدت تک لاش جو تھی درخت پر لٹک گئی. اور یہ نعمان ابن بشیر انصار میں سے پیدا ہوا تھا. اس کا بھی حال پھر دیکھ رہے ہیں کہ مروان کی فوجوں نے مرج راحت میں اس صحابی رسول کو بھی قتل کیا. جب یہ سمجھ گیا کہ یہ تو غلط ہو رہا یار، ہم تو بھول گئے تھے اس وقت، یہ بھی مار دیا ان ظالموں، یہ بھی شہید کر دیا گیا. تو حضرت نعمان نے سختی نہیں کی. یزید کے حامیوں نے خط لکھ لیے کہ یہ جو ہے نا نعمان یہ یا کمزور ہے یا ویسے سختی نہیں کرتا، اگر آپ کو شاید درکار ہے تو کسی سخت آدمی کو بھیج. اس کے حامی بے شمار تھے وہاں بھی. اسی وقت یزید نے مشورہ لیا. کس سے مشورہ لیا؟ اور پہلے کس سے مشورے ہوتے تھے؟ مہاجرین انصار سے. مگر حضرت معاویہ کس سے مشورہ کرتا تھا؟ عیسائی سے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ہم وہاں سے آ رہی ہیں ساری ہدایتیں، کون تھا مشورے دینے والا؟ سرجون مسیحی تھا جس سے پوچھ کر کرتے تھے. اور نظام تعلیم کس کے حوالے تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں آغا خانی بدل رہے ہیں نظام تعلیم، بھائی کیوں ایک عیسائی یوحنا کو دے دیا؟ سارا نظام تعلیم کافر کے حوالے کر دیا. اور عبید اللہ ابن زیاد نے محکمہ زکوٰۃ میں عیسائی بھرتی کر لیے. تو امام ابو عبید القاسم ابن سلام کہتے ہیں ابن عمر سے لوگوں نے پوچھا کہ زکوٰۃ دیں، انہوں نے کہا بنا دو. یہ گناہ گار سے جب دیتے اب جب کافر رکھ لیے انہوں نے محکمہ زکوٰۃ میں، اب کیا حق رکھ دین کی مٹی کافر. تو مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں. اسی سرجون مسیح سے پوچھا اس نے یزید نے کہ کیا کرنا چاہیے. باپ کی طرح مانتا تھا نا کہ میرا باپ اس سے مشورہ، اس نے کہا پھر میری مانتا نا تو کوفہ کو درست صرف عبید اللہ بن زیاد کر سکتا ہے. یہ ظالم ہے، جلاد ہے، قصاب ہے، ہاتھ پاؤں کاٹتا رہا، یہ کوفہ یہ جائے گا تو ڈر دیں اس کو بھی. کہتے ہیں خبر کوئی نہیں، سویا ہوا تھا، کانوں میں سرسوں کا تیل ڈال کر پاگل بناتے ہیں یزید کو. ایک ایک لمحے کی خبر تھی اسے. حضرت معاویہ کے زمانہ سے جانتا تھا کہ کون نہیں میری حکومت مان رہا ہے. پہلے دری حکم یہ جاری کیا تھا کہ ان سے بیعت لو، لا رخصت رفیے، اور ذرا نرمی نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی پاگل بنتے اور ہمیں بھی بناتے ہو. تو سرجون نے کہا کہ عبید اللہ کو بھیج. اب عبید اللہ نے آتے ہی نکاح بوڑھا حسین بن گیا. لوگ السلام علیکم یا بنا رسول اللہ کیا چلے. پتہ چلتا کوفہ بوٹیاں اڑا دیتا. وہ 18,000 اور 20,000 دوڑ نہیں گئے تھے، مگر کیا کرتے؟ محل میں جا کر نقاب کھولا اور ریف جو تھے چودھری جو نال جا رہے تھے وہ سارے پکڑے گئے. اس نے کہا یرغمار اور محل کی چھت پر چڑھ کر کہو کہ ساتھ چھوڑ دو ورنہ ٹکڑے کرا دوں.
ڈر گئے لوگ، رفا پھیرادی کے لشکر آ رہے ہیں شام سے، مائیں آ گئی، عورتیں آ گئی، چھوڑو مسلم کا ساتھ جانا ہے بچاؤ. لوگ پہلے حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور سے بزدل ہو چکے، چھوڑ گیا ساتھ. ورنہ جب شکنجہ ذرا ڈھیلا ہوا، اس عبید اللہ ابن زیاد کو بھی انہیں کوفیوں نے مارا، شمر کو مارا، عمر بن سعد کو مارا. مختار کے ساتھ یہی کوفی تھے، کوئی نہ ہر کوفی لا یوفی کیا کرو بے بس ہو، کوئی پیش نہیں گئی. ورنہ سلیمان ابن سرد کو کہتے ہو، سید بن نجوہ افزاری کو کہتے ہو، ایسے ایسے اولیاء اور حدیث کے راوی. کوئی خدا کا خوف پڑھو، اور نہیں پڑھ سکتے مجھ سے آ کر پڑھو. کیا کہہ دیتے ہیں کہ یزید جو تھا نا یہ حضرت معاویہ کو اشرام میں تھا. میں نے فارغ التحصیلوں سنا لا حول ولا قوت. پھر کہتے ہیں صحابہ بدر میں تھا. میں نے کہا نعوذ باللہ. کیا کرتے لوگ، علم بھی کوئی نہیں اور دخل دیتے ہیں ایسے معاملے میں دین کی بنیاد ہے کہ اسلامی حکومت کے بغیر دین کسی شے کا نام نہیں. اگر اسلامی حکومت نہیں، ہمارے نماز روزے سب منہ پر مارے جائیں گے کہ اللہ کی کتاب ہماری یہاں بند رہی اور ظالم اپنے حکم چلاتے رہے. Don't forget to like and share this video. I'd love to hear your feedback, so please drop a comment below.